बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है ये बड़ी हौलनाक किस्म की स्टोरी है, यानी कि इसमें जो हक़ाइक़ हैं वो जैसे जैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जब ये मेरे पास पहुँचे तो यकीन करें कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और ये रूह कांप जाती है ये हक़ाइक़ जब आप सुनेंगे और आप तक पहुँचेंगे, क्योंकि इसमें एक 21 साला दोशीज़ा के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या है जिसकी तफसीलात मैंने आपको बतानी है। और इसमें कौन मुलव्वस है यार, ऐसी शख्सियत पे ये इस तरह के इल्ज़ामात हैं कि यकीन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और इस ज़्यादती के नतीजे में अल्लाह की कुदरत देखें कि अल्लाह ने जब किसी को पकड़ना हो ना तो फिर ऐसे होता है कि एक बच्चा पैदा हो चुका है और आज उस बच्चे की उम्र भी, मतलब वो बच्चा जो है माशाल्लाह सेहतमंद है, ठीक ठाक है। और जनाब ये मामला जाने जाएगा अब एक बड़ी अदालत में और वहाँ पे जो दरख्वास्त जा रही है वो दरख्वास्त है DNA की, यानी कि वो कहते हैं ना अपना कि कोई बहाना नहीं बचेगा, कोई ये नहीं कह सकेगा नहीं जी ये तो ब्लेम गेम है, ये तो इनको जो बदनाम करने की साजिश है, ये इनके खिलाफ है इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब वो DNA से तो इनकार नहीं ना किया जा सकता, क्योंकि पहले तो जो कुछ हुआ सो हुआ, अब DNA होगा। और जनाब इस रंगीली तरबियत की जो शख्सियत है, जो एक बड़े बरगज़ीदा किस्म के लबादे में लिपटी हुई शख्सियत है और इनका जो असल भयानक चेहरा है वो बड़ा खौफनाक है। तो आज के वीलॉग में इसकी तफसीलात पे आने से पहले दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। तो जनाब वीलॉग की चंद छोटी छोटी दो खबरें हम तो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को माइनस करने का फ़ैसला कर लिया और अब इसका बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया गया है। ये वीलॉग जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है, यानी कि इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत साहब ने आज जेल के बाहर मीडिया से बातचीत की है अडयाला में, और उन्होंने ये इस बात की तस्दीक की है कि जनाब जुमे को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इमरान खान बतौर चेयरमैन उम्मीदवार मौजूद नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि माइनस इमरान फैसला हतमी है। इमरान खान जो है वो तहरीक इंसाफ और सियासत के लिए जो है वो किस्सा परीना बन जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि अगले जब ये सारा प्रोसेस गुजर जाएगा और फिर इमरान खान का कोई नाम लेने वाला भी बचेगा, क्योंकि इमरान खान जो है ये जिस तरह लाए गए थे उसी तरह इनको किक आउट करने का फ़ैसला कर लिया गया है। जो आने वाला चेयरमैन हो सकता है उसकी भी कुछ निशानदेहियां मैंने आपके साथ की थी कि इन दिनों जो है वो शेर अफजल मरवत साहब बड़े मुतहर्रिक दिखाई देते हैं और वो मुल्क के एक मखसूस हिस्से में कुछ इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि जिससे जवाब पैदा हो जाएगा कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो इंतशारी जमात है। तो फिर 9 मई और 9 मई वालों को माइनस करने की बात, तो ये सब कुछ जो है वो फाइनल हो चुका है। 9 मई वाले सारे माइनस हो जाएंगे और फिर अब पीछे बचेगा फिर कौन, मतलब पीछे बच जाएंगे चंद वकील और उनके अलावा इमरान खान की जो अपना हमशीरा है अलीमा खान, आई थिंक बुशरा बीबी बच सकती है, लेकिन बुशरा बीबी के केसेस जो हैं वो तो 9 मई से भी मामला आगे निकल गया भाई। 9 मई तो चलो लड़ाई झगड़ा लगा लो तसादुम था, लेकिन उसमें अमली तौर पे वो शामिल नहीं थी, वो तो एहतजाज में शामिल भी नहीं थी। लेकिन उनके खिलाफ जो अलकादिर का तोशा के जो मुकदमात हैं वो भी छोटे लगने पर लग रहे हैं जिस तरह का उनके खिलाफ अब मुकदमा है, और ये बड़ा संगीन किस्म का मुकदमा है और बड़ा ही गंदा उन पे इल्ज़ाम है। अब इससे वो कैसे बचती हैं, देखें ये मामला किस तरफ जाते हैं। और इसके साथ साथ जनाब अलीमा खान जो हैं उनका मुतहर्रिक होना जो है वो भी कुछ ना कुछ इशारे तो मिल रहे हैं। और आज जो अडयाला में या पिंडी में जो कुछ हुआ कि आज एक मुजाहरा आपने देखा ना, एक कल हुआ था वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ वो जो नारेबाजी हुई, ठीक है, और आज जनाब अली बुशरा बीबी की हमायत में लोग निकले और उन्होंने जिस तरह से वो बैनर और पोस्टर्स वगैरह उठाए हैं और अलीमा खान के ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ी सी ना, मतलब थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात है कि मुजाहिरीन को ये भी नहीं पता था कि उनका नाम हलीमा खान है या अलीमा खान है, तो उन्होंने अपने वो पोस्टर्स और बैनर्स पे ना हलीमा खान लिखा था। तो जनाब ये ज़रा वजाहत कर लें कि आइंदा जब ये मुजाहरा करना है तो फिर वो अलीमा खान नाम है उनका। तो जी उनके खिलाफ भी नारेबाजी है और ये कहा जा रहा है कि पार्टी की चेयरमैनशिप कैसी हो या चेयरमैन कैसा हो वो बुशरा बीबी जैसा हो, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। तो जनाब खबर ये मैं आपको बता दूं कि ना अलीमा खान ना बुशरा खान होगा, एक खान ही होगा, लेकिन वो कुछ और ही खान होगा।
تو اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور نئی جو ٹرمنالوجی ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے بات ہوتی تھی کہ جی جناب تنظیم سازی اور مختلف اس طرح کی باتیں, اور آج جو ہے وہ عمران خان کے جو سابق وہ ان کے جو سیکٹری تھے اون چودھری صاحب, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے بشرا بی بی کے در پہ جایا کرتے تھے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب بشرا بی بی ان کے نکاح میں نہیں تھی اور یہ دھرنے وغیرہ چل رہے تھے نا, تو عمران خان کو روحانی سکون چاہیے تھا, تو وہ روحانی سکون کے لیے بندہ جو ہے وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے. یہ بندہ جو ہے بشرا بی بی سے رجوع کر رہا تھا, بلکہ پنکی سے رجوع کر رہا تھا. اور وہ رجوع کیوں کر رہا تھا اور کون سا سکون تھا اس کی اب ساری چیزیں تو سامنے آ گئی. وہ بتا نہیں دیا اس نے خاور مانیکا صاحب نے, جو اس وقت بشرا بی بی کے خامند سے, اور ظاہر ہے وہ گھر کے سربراہ تھے, اور ان کو ان کی ناک کے نیچے اس گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا. اب ان کی غیرت بھی جاگی اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ لب کشائی بھی کر دی ہے اور کیس بھی کر دیا ہے. لیکن وہ جو روحانی سکون والی نئی اصطلاح جناب اون چودھری صاحب لے کے آئے ہیں, اچھا ہے تو بڑی موسیقہ خیز, لیکن اگر ہم اس کو اپنے وہ مذہب اور عقیدت کے حوالے سے دیکھیں تو پھر تھوڑا سا غصہ لاتا ہے. لیکن یار یہ نمونے ہیں پاکستان میں نا اس طرح کے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ اس ملک کے ساتھ کیا, اور یہ کس طرح کی جو ہے عوام میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان سے جناب اچھا اور نیک اور پارسا کوئی نہیں ہے, اور ان کی شخصیت جو ہے وہ تو بڑی مذہبی قسم کی ہے. لیکن جو حقیقتیں اب سامنے آ رہی ہیں نا, مطلب شرمندگی ہوتی ہے. اور جو سٹوری میں نے اب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, جس میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی ایک 21 سال کی دوشیزہ کو نشہ پلا کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور درندگی کا مظاہرہ کیا گیا. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا, اب یہ الزام بھی عمران خان پہ ہے کہ عمران خان نے یہ ساری حرکتیں کی. اب ہاجرہ خان کی کتاب میں کتے کا ذکر آتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایک بیوہ کا ذکر بھی آتا ہے, اس میں کسی اور خاتون کا ذکر بھی آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اور بہت کچھ ہے. اس کتاب میں ایک یہ تذکرہ بھی ہے کہ ایک 21 سالہ دوشیزہ کے ساتھ عمران خان نے جنسی درندگی کا مظاہرہ کیا. اور یہ جو اس کی تفصیلات ہیں اس پہ آنے سے پہلے ذرا ہاجرہ کا ایک انٹرویو ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. یہ انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے کہ ہاں ان کے عمران خان کے ساتھ ناجائز مراسم یا تعلقات تھے. ہاں ان کو انہوں نے ایکسپلین کیسے کیا ہے. ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی آپ کی عمران خان سے تقریباً 3 سال ایک دوستی رہی, آپ کا تعلق رہا, یہ کیسا تعلق تھا؟ تو وہ 2010 سے 2013 تک. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا ہاں ان کے ساتھ دوستی تھی, بس انہوں نے کہا جی دوستی مرد اور عورت کی یہ دوستی. تو وہ بڑا سوچ کے کہتی ہیں کہ جی یہ آپ دوستی پلس سمجھیں. اب دوستی پلس کا مطلب کیا ہے وہ آپ بھی سمجھ گئے ہیں, مجھے بھی اس کی سمجھ آ گئی کہ دوستی پلس کیا ہے. اور ایک ایسے بندے کے ساتھ کہ جس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ جو ہے وہ جنسی درندہ ہے. وہ جنسی درندہ کیوں ہے یار؟ دیکھیں کہ اس کتاب میں ذکر ہوتا ہے کہ مطلب اس سے پہلے ذرا آپ کے ساتھ شیئر کروں, ریحام خان نے کہا تھا نا کہ جی ان کے جو ہے وہ اپنا یہ ہم جنس پرستی والا معاملہ, مراد سعید کا نام اور کسی اور, پھر بعد میں ذکر آتا رہا ریمل شاہ کا, وہ جو خواجہ سرا ہیں ان کا نام آیا, کسی اور کا نام آیا, پھر بہت ساری خواتین کا نام آیا, پھر مبینہ طور پہ آئلہ ملک کی آڈیو سامنے آ گئی, کسی اور خاتون کے ساتھ آڈیو سامنے آ گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کو آپ انٹرلنک کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی جو الزامات لگ رہے ہیں وہ 100% درست ہیں. اور اب تو بات اس سے آگے چلی گئی کہ یہ بندہ جنسی درندہ ہے. درندہ کس طرح سے ہے کہ جناب چلو کسی کے ساتھ تو انہوں نے وہ باتوں میں الجھا کے, جس طرح ہاجرہ خان نے تسلیم کیا کہ وہ عمران خان کی دوست تھی, تو یعنی کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ٹائم سپینڈ کرتی رہیں. لیکن ایک دوشیزہ پہ اس درندے کا دل آ گیا اور اس نے حیوانیت کی انتہا کر دی. یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ اس دوشیزہ پہ ان کا دل آیا تو مصوف نے انہیں ایک نشہ آور چیز کھلائی. ان کو جب وہ نشے میں مدہوش ہوئی تو ان کے ساتھ اس نے جنسی زیادتی کی, اور جنسی زیادتی کرنے کے بعد جب یہ شور مچا تو انہوں نے اس وقت آئی تھنک کہ 2014 کا یہ واقعہ ہے, اور اس وقت اس لڑکی کو, اس خاتون کو انہوں نے زبردستی ملک سے باہر بھجوا دیا. اور باہر جناب ان کے دوست زلفی بخاری صاحب, ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ آپ نے اس خاتون کو اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہے
اس سے مکمل اس کا مکو ٹھپنا ہے، آپ نے اس کو جان چھڑانی ہے، قصہ ختم کرنا ہے تو لیکن خدا کی کرنی کہ انہوں نے شاید کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو پایا، اور وہ بچہ جس نے اس دنیا میں آنا تھا وہ حکم خداوندی سے اس دنیا میں آیا۔ لیکن اس کے بعد بھی پروجیکٹ عمران کے وہ جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے اس خاتون کو اور اس بچے کو پاکستان آنے سے روکے رکھا اور انہیں پاکستان نہیں آنے دیا۔ وہ پاکستان آنے کی بجائے مطلب وہ بچہ جو ہے وہ مختلف ممالک میں وہ رہے، وہ اور اس کی ماں، اور وہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری۔ اور آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یعنی کہ 2023 میں اس بچے کی عمر جو ہے وہ 9 سال کے قریب ہو چکی ہے، اور وہ دوشیزہ جو اس وقت آئی تھنک کہ 21 سال کی تھیں، اب ان کی جو ایج ہے وہ 30-31 سال کے قریب ہے، وہ ایک میچور خاتون بن چکی ہیں۔ اور جناب خبر یہ ہے کہ مذکورہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ پاکستان آنے کا فیصلہ کر چکی ہیں، اور مذکورہ خاتون نے جن کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو وہ تمام قصہ کہانی تو بتائی ہوئی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ جو ظلم ہوا، کیونکہ عمران خان جب طاقتور تھا تو آپ کو پتہ نا کسی کو وہ مطلب جرأت نہیں تھی ان کے خلاف بات کرے۔ ان کی نہ صرف عمران خان کے پیچھے بڑی طاقت تھی، عالمی جو یہودی لابی ہے وہ تو تھی لیکن پاکستان میں طاقتور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ پوری طور پہ جو ہے وہ کھڑی تھی، اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے عمران خان کو جو ہے وہ ایک پاپولر لیڈر بنایا جا رہا تھا۔ اور وہ خاتون جو ہیں وہ اب پاکستان آنے کی تیاری کر چکی ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ بھی اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے 9-10 سال کا بچہ ہو چکا ہے۔ تو جناب علی اس رنگیلے نیازی کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ کیس ہونے جا رہا ہے، وہ سپریم کورٹ میں کیس کرنا چاہتی ہیں، وہ یہاں پہ آ کے کیس میں وہ تمام رودات بیان کریں گی جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، کس طرح سے نیازی نے ان کو اپنے جال میں پھنسایا، اور جب ان کی جنسی تسکین انہوں نے پوری کرنے سے انکار کیا تو نیازی نے انہیں کس طرح نشہ دلوایا اور کہاں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اور وہ جو بچہ ہے اس بچے کا یہ اس درخواست میں شامل کیا جائے گا کہ اس بچے کا ڈی این اے کیا جائے، اور اس بچے کا ڈی این اے کرنے کے بعد ایک تو اس کے باپ یعنی کہ عمران نیازی کا نام بھی دیا جائے، اور انہیں جنسی ہوس کا نشانہ بنانے پر اس بندے کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کارروائی بھی کی جائے۔ اب یہ بچے کا معاملہ تو اگر آ گیا پاکستان میں، جس کے کہ 100% چانسز ہیں کہ وہ اگلے چند روز میں پاکستان میں یہ کیس جو ہے وہ آ جائے گا، تو عمران خان کا پاکستان سے بچنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر ٹریان کا معاملہ وہ اس میں سے وہ نکل رہے گئے نا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ معاملہ تھا امریکہ کی عدالت میں، پھر وہاں سے جمیمہ جو ہے انہوں نے اس کی گارڈینشپ لے لی، وہ بچی آج بھی جمیمہ کے پاس موجود ہے، لیکن یہ بچہ اور اس کی ماں جو پاکستان آئیں گے اور قوم یوتھ کو ان کے یہ جو نام نہاد ریاست مدینہ کا امین تھا اس کا اصل چہرہ ان کے سامنے بتائیں گے، تو پھر ان کے پاس کون سا جواز رہ جائے گا کہ یہ جناب اپنے اس نام نہاد صادق اور امین کا دفاع کریں گے۔ خیر چلیں، آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا، اور اگر کوئی اس کا دفاع کرتا ہے تو پھر اس کی اصلیت بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ وہ کس نوعیت کے لوگ ہیں، کس خصلت کے لوگ ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔